کروں گا، اس دل کو صاف کر دیں۔ اگلی بات سنیں، ثم قال یا بنی وذلک من سنت، ذالک یہاں بہت عظیم مطلب دے رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، یہ ذالک، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ صرف یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کا ترجمہ ادھورا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو وَذَلِكَ مِن سنتی، میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے۔ میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، ہر سنت، لیکن جس کو آپ خود کہیں عظیم الشان ہے تو باقیوں سے اوپر چلی جائے گی۔ یہ میں نے پگڑی باندھی ہے، یہ بھی سنت ہے، سرما لگانا یہ بھی سنت ہے، داڑھی رکھنا یہ بھی سنت ہے، سفید لباس پہننا آپ کو پسند تھا یہ بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ کتنی بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی میں، لیکن آپ نے فرمایا دل کو کھوٹ سے صاف رکھنا تمام انسانوں کے لیے میری عظیم الشان سنت۔ پھر فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو میں تمام سننے والوں سے عرض کرتا ہوں، خواتین، حضرات، چھوٹے بڑے، بچے بچیاں، صاف کر دو۔ کسی سے لڑے ہوئے جا کے صلح کر لو، میاں بیوی لڑے ہوئے فوراً صلح کر لو، بہن بھائی لڑے ہوئے فوراً صلح کر لو، ماں باپ اولاد میں کوئی کھٹپٹ ہے فوراً صلح کر لو، پڑوسی سے، دوست سے، پارٹنر سے کوئی لڑائی ہے صلح کر لیں تاکہ آپ کا روزہ قیمتی بنے، خوبصورت بنے۔ اور ایک عرض کروں گا کہ اس بھوک اور پیاس سے ڈر کے روزہ نہ چھوڑیں، یہ میرے رب کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی تکلیف کے لیے، تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے لوگ ہمالیہ پہاڑ جیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس روزے کے پیچھے میں اللہ ملنے والا ہے، اور اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پیاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 72 آپ کے جان نثار تھے، اور 18 اہل البیت آل الرسول کے نوجوان تھے جو شہید ہوئے، باقی بچے بچیاں اور بھی تھے، جو شہید ہوئے وہ 18 تھے۔ ان سب نے 3 دن کی پیاس برداشت کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں جن کے لیے لفظ پاکیزہ بھی چھوٹا ہو جاتا، اور میرا وہ ہمارے پنجابی کہتا میرا روں روں قربان، میرا لوں لوں قربان۔ تو ہمارا تو ایک ایک سانس ان ہستیوں پہ قربان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی، اور پیاسے ہی اللہ کے پاس چلے گئے، معصوم بچوں سے لے کر جوانوں تک سب پیاسے چلے گئے۔ ہماری پیاس تو 16 گھنٹے، صرف 16 گھنٹے، اور اس میں بھی زیادہ لگے تو نہا لو، کام تھوڑا کر لو، اپنے نوکروں کو مشقت کے کام ہٹا دو، ان سے کام آدھے لے لو، ان سے کو بھی آپ روزہ رکھیں، اور سب کو ترغیب دیں۔ کوئی بیمار ہے تو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لیں، لیکن صرف بھوک اور پیاس سے ڈر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ خود بھی اپنا کام گھٹا لیں اور اپنے نوکروں سے بھی کام تھوڑا لیں تاکہ ان کو روزہ پورا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو۔ تو دلوں کو صاف کر دیں۔ اور روزہ کیا ہے؟ صرف منہ بند کرنا نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ۔ ایک ہوتا صوم، صوم کا مطلب ہے منہ بند کرنا، ایک ہوتا سیام، سیام جو کتب علیکم الصیام، سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود روزہ رکھے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور دل کو صاف رکھنے کے لیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک مدینے کے صحابی، ادھیڑ عمر 50 پلس، 50-60 کے عمر کے، ان کے ہاتھ میں جوتا، تازہ وضو، پانی ٹپک رہا تھا۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے۔ اگلا دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی انٹر ہوئے۔
اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ ہو. ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. عید کے 2 روزے چھوڑتے تھے، بس ساری رات نوافل، سارا دن روزہ، دن رات میں ایک ختم قرآن. تو پورا انہوں نے ٹائم کا جو اسکیل اور گراف تھا وہ سارا بھر دیا، اور 1 سیکنڈ اس میں نہیں چھوڑا. ان کو یہ خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ لاشعور میں غالباً یہ ہوگا کہ ان کو کیسے مل گیا، مجھ سے بھی زیادہ عبادت ہے ان کی، لہٰذا میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. جو ان کے گھر گیا، کہا چاچا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا چاچا میرے ابا ناراض ہو گئے ہیں، میں 2-4 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ ہاں ہاں بسم اللہ بیٹا، ضرور آؤ، رہو، کھاؤ پیو، موج کرو، رہو، تھوڑا اپنا گھر ہے جیسے ہم کہتے ہیں. اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے، عبداللہ بن عمر نے جلدی سے چادر اوڑھی اور یوں سوراخ تھوڑا سا رکھ کے نا آنکھ کا دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے. وہ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا اور سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور سوئے، اور جب فجر کی اذان پہ اٹھے. ساری رات سوئے رہے، سر کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہہ دیتے. یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، یہ آدمی ساری رات کیسے سوئے رہا. پھر ان کو خیال ہے کل دیکھوں گا. اگلا دن آ گیا، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوراخ میں کر کے اور دیکھنے لگ گئے. وہ پھر بستر پر دراز ہوئے اور سوئے اور فجر پہ اٹھے گئے. بھئی یا اللہ یہ کیا چکر. وہ سمجھ رہے تھے کہ ساری رات سجدے میں گزارتے ہوں گے، اور وہ 1 رکعت بھی نہیں پڑی. ان کا چلو 1 رات اور دیکھ لیتا ہوں. اگلی رات دیکھا، پھر اسی طرح کر کے، تو پھر وہ ساری رات اسی طرح سوئے رہے. تو اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، اور انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا کہ جنت کی بشارت ملی کس بات پر. جو آدمی ساری رات سوتا رہے، فرض چھوڑنے کا تو اس زمانے میں سوال ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو تہجد کے چھوڑنے پہ حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ منافق بھی پڑھتے ہیں. پھر جب وہ صبح ہوئی نا، اذان پر اٹھے، تو پھر وہ نہ رہ سکے اور جیسے کہ پھٹ پڑے کہ چاچا میرے پلے گل کوئی نہیں پئی، ترائے دیں تینوں اللہ دا نبی بشارتاں دیندا رہا، جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، اور 3 دن چاچا تو ہی آیا ہے. میرے ابا سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو، یہ کیا چکر. انہوں نے کہا بیٹا جو دیکھا ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں. تو اب وہ ایسی پریشانی حیرانی میں وہاں سے واپس مڑے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، اور ان کا عمل بھی کوئی سامنے نظر نہیں آیا. تو کیا چیز. دروازے تک گئے تو فرمایا بھتیجے واپس آؤ. واپس ہے. کب میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں. یہاں یوں اشارہ کیا کہ یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا، خوشی ہوتی. تو اس پر ان کا ریئیکشن کیا تھا عبداللہ بن عمر کا؟ ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، یہ ہے، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. آگے کہا پھر یہ کون کر سکتا ہے. ایک کیڑا کوئی ہر کہیں دے وس دا کام ہے، یہ بھی کہیں کرنا ہے. تو یہ وہ عمل تھا جس نے ساری رات نبوت کے دور میں ایک آدمی سوئے پڑے ساری رات، کوئی نفل نہیں پڑے، اور جنت کی بشارت حاصل کی ہے. میرے نبی اس عمل کو سامنے لانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں ہر صحابی جنتی ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ حدید، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا. ان کو خاص طور پر جنتی جنتی جنتی
صرف ان کی یہ خوبی لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ اور آج میں 1436 ہجری میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ ہمارے دیس میں دل بغض سے بھرے پڑے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے، دل بغض سے بھرا ہوتا، داڑھی ہو داڑھی نہ ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، روزہ رکھے روزہ نہ رکھے، حلال کمائے سود کھائے، لیکن یہ کمی بری طرح سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کہ ہمارے دل بغض سے نفرت سے بھرے پڑے۔ اللہ کے واسطے صاف کرو، معاف کرو۔ مر جانے والے کے کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، جب چارپائیاں اٹھتی ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا دھوکے کا گھر اور یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا، اس میں نو آیا کیا، اس میں نال اے کیتا ہے، اس میں نال اے گل کیتی، اس میں نال اے گل کیتی، اس میں نو شادی تے نہیں سدیا، اس میں نو فلانی جا تے نہیں سجیا، اس میں نو ووٹ نہیں دیتا، یہ ان میں رشتہ نہیں دیتا، اس نے مجھے بیٹی کے رشتے پہ بلایا نہیں، منگنی پہ بلایا نہیں، مجھ سے رائے نہیں لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں 90%، 10% کچھ جینوئن چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی معاف کرنے کی ہیں۔ آنکھ بند ہونے والے سے پوچھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے، اور صلح صفائی کیا ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آئیے ہم رمضان کا استقبال کریں، معاف کر کے، دلوں کو دھو کر، دلوں کو صاف کر کے، اور اپنی کمائیوں میں حلال داخل کر کے، کہ حرام کے لقمے سے بچیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، تو ہمارا روزہ خوبصورت بنے گا، عالیشان بنے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ السلام علیکم۔